اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلة معرضون۔ محترم حاضرین، آج 17ویں تراویح ادا کی گئی اور 17ویں پارے کی ہی کچھ آیات کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت ہم حاصل کر رہے ہیں۔ 17ویں پارے کی پہلی آیت جو سورۃ الانبیاء کی پہلی آیت ہے، اس آیت میں اللہ تعالی نے انسان کی غفلت کا نقشہ کھینچا ہے۔ جس انسان کو یہ معلوم ہے کہ میرے حساب کا ٹائم قریب آ چکا ہے، میں کبھی بھی مر سکتا ہوں اور مرتے ہی اس دنیا سے میرا کنیکشن ٹوٹ جائے گا، اور قبر میں جانے کے بعد اپنے عمل کے اور اپنے ایمان کے اعتبار سے مجھے قبر کے منظر کو فیس کرنا پڑے گا، اور پھر قیامت کے دن جب اصل حساب ہوگا، وہ قیامت بھی قریب آ چکی ہے، دنیا کی لمبی عمر گزر چکی ہے، اب دنیا کی شارٹ عمر باقی ہے، دنیا کی شام ہو چکی ہے، اب بس ایک بڑا حصہ دنیا کی عمر کا گزر چکا ہے۔ جس انسان کو یہ معلوم ہے کہ اس کے حساب کا ٹائم قریب ہے، وہ کیسے اتنا غافل رہ سکتا ہے؟ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون۔ اے انسانوں، تمہارے حساب کا ٹائم قریب آ چکا ہے، موت قریب آ چکی ہے، قیامت قریب آ چکی ہے، تمہاری قبر میں جانے کا ٹائم قریب آ چکا ہے، پھر بھی تم غفلت میں پڑے ہوئے ہو، تم اللہ سے منہ موڑ کے بیٹھے ہو، رسول سے منہ موڑ کے بیٹھے ہو۔ اب دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں، یا تو تم دنیا کی چکا چوند میں اتنے گھس چکے ہو، اتنے مست ہو چکے ہو، تمہیں احساس ہی نہیں ہے کہ یہ دنیا دارالامتحان ہے، یہ دنیا ایگزامینیشن ہال ہے، اور ایگزامینیشن ہال میں جب اسٹوڈنٹ ایگزام دے رہا ہو اور اس کو یہ معلوم ہو کہ اب میری کاپی چھین لی جائے گی، اب جواب لکھنے کا ٹائم ختم ہونے والا ہے، ٹائم اوور ہونے والا ہے، اور اس اسٹوڈنٹ کو یہ بھی معلوم ہو کہ اس ایگزامینیشن پر میری زندگی کا دار و مدار ہے، میری نجات کا دار و مدار ہے، اور اس کے بعد وہ اسٹوڈنٹ غافل پڑا رہے اور کچھ محنت نہ کرے، کچھ کوشش نہ کرے، کچھ لکھے نہ، تو اس کا مطلب کہ اسے پاس ہی نہیں ہونا ہے۔ دنیا کے ایگزامینیشن میں، دنیا کے معمولی امتحان میں جس اسٹوڈنٹ کو پاس ہونا ہے، وہ یہ کام تو نہیں کر سکتا، وہ سال بھر پڑھائی کرے چاہے نہ کرے، امتحان قریب آئے گا تو پڑھائی کرے گا، محنت کرے گا، کوشش کرے گا۔ اللہ فرما رہا اقترب للناس حسابهم، اے میرے بندو، یہ عجیب و غریب بات ہے، یہ بڑی عجیب بات ہے، تمہارے حساب کا ٹائم قریب آ چکا ہے، وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ، تم غفلت میں پڑے ہوئے ہو، معرضون، اور اعراض کر رہے ہو، تمہیں اللہ اور رسول کی باتوں کو سننے کا بھی شوق نہیں ہے، تم اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو سن کر کے اپنی پیٹھ پھیر لیتے ہو، اعراض کر رہے ہو، منہ پھیر رہے ہو تم۔ اس آیت کریمہ کے اندر آج کی انسانیت کی غفلت کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ آج کا انسان گم ہے، کوئی نشے میں گم ہے، کوئی موبائل کی سکرینز میں گم ہے، کوئی حرام رشتوں میں گم ہے، کوئی حرام کمائی میں گم ہے، ان تمام چیزوں میں گم ہو کر کے انسان اپنے امتحان کو بھول کے بیٹھا ہے میرے بھائیو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑے مسئلے کی طرف اشارہ کیا، اس مسئلے کا نام ہے آئیڈینٹی کرائسس۔ انسان اپنے آپ کو کہاں تلاش کر رہا ہے، مسلمان اپنے آپ کو کہاں تلاش کر رہا ہے، کہاں کھوج رہا ہے؟
وہ ویسٹرن کلچر کی چکا چوند میں اپنے آپ کو کھوج رہا ہے. اس کا لباس، اس کا رہن سہن، اس کا جینے کا طریقہ، وہ سب کس کا ہے؟ ایپسٹین فائلز والوں کا طریقہ ہے، ننگے رہنے والوں کا طریقہ. بے شرموں اور بے غیرتوں کا کلچر آج مسلمان اس میں اپنی عزت کھوج رہا ہے. مسلمان لڑکیوں کو یہ لگتا ہے کہ ہم بے پردہ گھومیں گے تو ہمیں عزت پا جائیں گے. مسلمان لڑکوں کو لگتا ہے کہ ہم اسلامی پابندیوں سے نکلیں گے تو ہمیں عزت ملے گی. قرآن کہہ رہا ہے عزت تمہیں کہاں ملے گی؟ آؤ میں بتاتا ہوں. لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون. اے میرے بندو، ہم نے وہ کتاب تم کو دی ہے، ہم نے وہ قرآن تمہارے اوپر اتارا ہے جس قرآن میں تمہارا ذکر ہے، جس قرآن میں تمہاری آئیڈینٹی ہے، جس قرآن کے اندر تمہارے لیے عزت ہے. اس قرآن پر عمل کرو گے تو تمہیں عزت اور سمان ملے گا. تم کہیں اور اگر عزت کو تلاش کرو گے عزت نہیں ملے گی تم کو. اور اس آیت کو اور بہتر طریقے سے اگر سمجھنا ہے تو بخاری شریف کی وہ حدیث آپ اپنے سامنے رکھیے جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدع بہ آخرین. اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو عزت دے گا اور اسی قرآن کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو ذلیل کرے گا. جو قرآن کو پڑھے گا، جو قرآن پر عمل کرے گا وہ عزت پائے گا، اور جو قرآن کو چھوڑے گا، قرآن کی تعلیمات کو چھوڑے گا، قرآن کو پڑھنا چھوڑے گا، قرآن سے اپنا تعلق توڑے گا، وہ انسان دنیا میں بھی ذلیل ہوگا، آخرت میں بھی ذلیل ہوگا. تو قرآن ہماری آئیڈینٹی ہے، قرآن ہمارا آنر ہے، قرآن ہمارا سمان ہے، قرآن ہماری عزت ہے. لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون. اے میرے بندو، ہم نے وہ کتاب تم پر اتاری ہے جس کتاب میں تمہارا ذکر ہے، تمہاری پہچان ہے. اس کے بعد اگلی آیت جو ہمارے سامنے آتی ہے میرے بھائیوں، اس میں اس یونیورس کی بہت بڑی حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا. یہ یونیورس، یہ کائنات، یہ کوئی گیم نہیں ہے، کوئی کھلواڑ نہیں ہے، یہ کوئی تماشا نہیں ہے کہ یہاں بس آئے ہو، کھانا ہے، پینا ہے، انجوائے کرنا ہے، چلے جانا ہے. یہ بہت سیریس مقصد کے تحت یہ کائنات بنائی گئی ہے. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ. ہم نے آسمان اور زمین کو اور آسمان اور زمین کے درمیان کی چیزوں کو کھلواڑ کرتے ہوئے نہیں بنایا ہے. اس کائنات کے کریٹر نے کوئی کھیل نہیں کھیلا ہے کہ بس من میں آیا، دل میں آیا تو دنیا بنا دی. نہیں، یہ ایک پروجیکٹ کا حصہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک پروجیکٹ ہے. اللہ نے یوں ہی پیدا نہیں کیا اس کائنات کو، کھلواڑ نہیں کیا ہے اللہ نے. لہٰذا اے میرے بندو، تم زندگی میں سیریس بنو، زندگی کو سنجیدگی کے ساتھ لو. تم یہ مت سمجھو کہ تمہیں چھوڑ دیا جائے گا. اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى. کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اسے یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ أَلَمْ يَكُنْ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ. کیا انسان اپنی پیدائش کو بھول گیا؟ ایک حقیر پانی کے قطرے سے اسے اللہ نے پیدا کیا. ایک حقیر پانی کے قطرے کو مختلف اسٹیجز سے گزرتے ہوئے، پروسیس سے گزرتے ہوئے ایک جیتا جاگتا انسان اللہ نے بنایا ہے. یہ پروسیجر، یہ طریقہ، یہ کھلواڑ نہیں ہے. اللہ نے تمہیں بیکار نہیں بنایا ہے. کیوں بنایا ہے اللہ نے؟ کیا مقصد ہے اس دنیا کو پیدا کرنے کا؟ اس کا جواب اللہ نے قرآن کے 27ویں پارے میں دیا ہے، سورہ ذاریات میں. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم نے جنات اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اللہ نے اس لیے تمہیں پیدا کیا ہے کہ تم اسی کے آگے سر جھکاؤ، اس کے گن گاؤ، اس کی توحید کے ترانے پڑھو، اسی کو مشکل کشا جانو، اسی کو حاجت روا جانو، اسی کو دستگیر جانو، اسی کو غوث اعظم جانو، اسی کو بندہ نواز جانو، اسی کو غریب نواز جانو. اس کے سامنے سر جھکے، اس کے سامنے تمہارا ہاتھ پھیلے. اس لیے اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے. اور اگر یہ مقصد تمہاری زندگی میں نہیں ہے، اللہ کی توحید تمہاری زندگی میں نہیں ہے، تو تم نے اپنے کریشن کے مقصد کو، اپنی زندگی کے مقصد کو نہیں پہچانا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایتھیزم کا ایک بہت پیارا جواب دیا ہے. آج کے زمانے میں جو ایتھیسٹ لوگ پیدا ہو رہے ہیں، ملحدین پیدا ہو رہے ہیں، اللہ پہ سوال اٹھانے والے.
قرآن پہ سوال اٹھانے والے. قرآن ان سے ایک سوال کرتا ہے, اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما, کیا یہ کافر لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ آسمان اور زمین ایک دوسرے میں جوائنٹ تھے, ففتقناہما, اور ہم نے دونوں کو الگ کر دیا. ماڈرن سائنس یہ کہتی ہے, ایسٹرونومی یہ کہتی ہے کہ یہ کائنات, یہ یونیورس تقریباً 13.8 ارب سال پہلے, 14 ارب سال پہلے یہ کائنات ایک دھماکے کے ساتھ وجود میں آئی ہے, جس کو بگ بینگ تھیوری کہا جاتا ہے. قرآن کریم اس تھیوری کی طرف اشارہ کر رہا ہے. کوئی وقت ایسا تھا جب زمین و آسمان آپس میں جوائنٹ تھے, ہم نے ان کو سپریٹ کیا. وَخَلَقْنَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ, اور ہم نے پانی سے ہر جاندار چیز کو پیدا کیا. بایولوجی آج بتا رہی ہے کہ ہر لیونگ سیلز میں واٹر موجود ہے. انسان, پلانٹس, اینیملز سب پانی کے بغیر نہیں رہ سکتے. انسانی باڈی میں 60 سے 70% پانی ہے. بلکہ سائنس کا ایک اصول ہے کہ جہاں پانی ہے وہاں دیر میں بھی لائف, وہاں زندگی موجود ہوگی. پانی ہے تو زندگی ہے. قرآن کریم کہہ رہا ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. یہ قرآن 1400 سال پہلے کہہ رہا ہے, جب سائنس اس لیول پہ نہیں پہنچی تھی, جب مائکروسکوپ نہیں تھے, جب ایسٹرونومی کا وجود نہیں تھا, جب بایولوجی کا وجود نہیں تھا. قرآن 1400 سال پہلے اتنی بڑی حقیقت کیسے بیان کر رہا ہے. کاش کہ وہ لوگ جو ایتھسٹ ہیں, جو اللہ پر سوال اٹھاتے ہیں, اسلام پر سوال اٹھاتے ہیں, قرآن کریم کی آیتیں ان کو ہدایت کے راستے پہ لے کے جائیں. اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ, اور وہی اللہ ہے جس نے رات کو بنایا, جس نے دن کو بنایا. وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ, جس نے سورج کو بنایا, جس نے چاند کو بنایا. كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ, اور ہر ایک اپنے دائرے میں, اپنے آربٹ میں تیر رہے ہیں. اللہ نے تیرنے کا لفظ استعمال کیا ہے. سائنس کہتی ہے کہ جتنے یہ سیارے ہیں, چاہے وہ سورج ہے, چاہے وہ چاند ہے, یہ سب اپنے آربٹ کے آس پاس گھوم رہے ہیں, چکر لگا رہے ہیں. تو یہ جو چکر لگا رہے ہیں, ان کی رفتار کے لیے ایگزیکٹ ورڈ جو ہے وہ تیرنا ہو سکتا ہے. قرآن کریم نے تیرنے کا لفظ استعمال کیا ہے. اور اس میں ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ اگر سورج اپنے آربٹ کے آس پاس تیر رہا ہے, چاند اپنے آربٹ کے آس پاس تیر رہا ہے, زمین اپنے آربٹ کے آس پاس چل رہی ہے, تو اے میرے بندو, تم کیوں اپنے مرکز سے ہٹے ہوئے ہو؟ تم اپنے رب العالمین کے حکم سے کیوں ہٹ رہے ہو؟ تم کیوں نہیں اپنے آربٹ کے ساتھ جڑے ہوئے, اپنے مدار کے ساتھ جڑے ہوئے ہو؟ یہ سورج, یہ چاند, یہ کائنات اگر یہ اللہ کے بنائے ہوئے نظام اور سسٹم کے حساب سے چل رہی ہے, تو تم کیوں اس اللہ کے قانون سے بغاوت کر رہے ہو؟ اور اگر زمین اور سورج اور چاند اللہ کے بنائے ہوئے سسٹم سے جس دن یہ ہٹیں گے, اسی دن قیامت آئے گی. اور قیامت کا ذکر بھی آگے اللہ کرے گا, سورہ حج کے اندر ہم بات آئے گی, وہاں بتائیں گے آپ کو. تو اگر کائنات کی یہ تمام چیزیں اللہ کے نظام سے ہٹیں گی جس دن, اس دن قیامت آئے گی. تو اے میرے بندو, تم جب اللہ کے نظام سے ہٹ رہے ہو تو تم بھی قیامت کا انتظار کرو. اس کے بعد اللہ نے آج کے مادہ پرست انسان کو موت یاد دلائی ہے. کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. امیر کو بھی مرنا ہے, غریب کو بھی مرنا ہے, جھوپڑی میں رہنے والے کو بھی مرنا ہے, محلوں میں رہنے والے کو بھی مرنا ہے, ایک اناج کے دانے کو ترسنے والے کو بھی مرنا ہے, اور اپنی حویلیوں میں رہ کر کے قیمتی کھانا کھانے والے, ہوٹلوں میں بیٹھ کر کے قیمتی کھانا کھانے والوں کو بھی مرنا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت, موت ایک ایسی چیز ہے جس سے تمہیں کوئی چھٹکارا نہیں ہے. اس موت کا تمہارے پاس کوئی علاج نہیں ہے. یہ موت تمہاری بے بسی کی داستان سناتی ہے. تمہیں اس موت کو سمجھنا ہے تو کبھی جاؤ قبرستان میں اور دیکھو, جنہیں اپنی طاقت پہ غرور تھا مٹی کے نیچے پڑے ہوئے ہیں, جنہیں اپنی دولتوں پہ ناز تھا آج قبر میں اللہ کو حساب دے رہے ہیں. جن عورتوں کو اپنے حسن و جمال پہ ناز تھا, مٹی کے نیچے ان کا شریر گل گیا ہے اور وہ ہڈی کا ڈھانچہ بن چکی ہیں.
انسان اگر صرف موت پر غور کرے میرے پیارے ساتھیوں تو دنیا کی لذتوں کا نشہ اتر جائے گا انسان کا. اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اکثروا ذکر ہاذم اللذات, لذتوں کو توڑ دینے والی چیز موت کو یاد کیا کرو. ہماری پرابلم تو یہ ہے کہ ہم تو موت کو دیکھ کے بھی موت کو یاد نہیں کرتے. ہمارے اپنے گھروں میں میت ہوتی ہے, ہم قبرستان جاتے ہیں, مردے کو دفناتے ہیں, جنازہ پڑھتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں انسان کتنا بے بس ہو چکا ہے. باپ کا انتقال ہو گیا, بیٹے رو رہے ہیں, بیٹے آنسو بہا رہے ہیں, مگر کوئی بیٹا یہ تو نہیں کہتا ہے کہ ابا جان کو ہم ان کی باڈی کو اپنے گھر میں رکھیں گے. کوئی آپ کی باڈی کو رکھنے کو تیار نہیں ہے. آپ کے کپڑے کسی اور کو دے دیے جاتے ہیں, آپ کے سامان کا بٹوارا ہو جاتا ہے. وہ عورتیں جو اپنے زیورات کو سنبھال کے رکھتی ہیں, وہ زیورات بچوں میں بڑھ گئے, ان کے کمرے بڑھ گئے, ان کی جائیدادیں بڑھ گئی. اور ان چیزوں کو اکٹھا کرنے کے لیے زندگی بھر تو جھوٹ بولتا رہا, بے ایمانی کرتا رہا, فراڈ کرتا رہا, دھوکے دیتا رہا. آج اکیلا ہے تو قبر کے اندھیرے میں. نہ تیری بیٹی تیرے کام آئی, نہ تیرا بیٹا تیرے کام آیا, نہ تیری بیوہ جو 4 مہینہ 10 دن تک تیرے غم میں عدت گزارے گی, نہ تیری بیوہ تیرے کام. کون تیرے کام آیا؟ کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً, اور اے میرے بندو ہم تمہیں شر کے ذریعے بھی آزمائیں گے, خیر کے ذریعے بھی آزمائیں گے. یہ نہ سمجھنا پریشانی ہی میں آزمائش ہے, یہ نہ سمجھنا کہ غربت ہی میں آزمائش ہے, یہ نہ سمجھنا کہ بیماری میں ہی آزمائش ہے. کبھی ہم تمہاری ترقی کو بھی آزمائش بنا دیں گے, کبھی ہم تمہاری کامیابی کو بھی آزمائش بنا دیں گے, کبھی ہم تمہارے بچوں کو تندرستی دے کے بھی تمہیں آزمائیں گے, کبھی ہم تمہیں اچھی نوکری دے کے بھی آزمائیں گے, کبھی اچھا بزنس دے کے بھی آزمائیں گے, کبھی خوبصورت بیوی دے کے بھی آزمائیں گے. زندگی میں دونوں طریقے کی آزمائشیں آئیں گی. اللہ برائی کے ذریعے بھی آزمائے گا, اللہ بھلائی کے ذریعے بھی آزمائے گا. برائی آئے گی تو تم صبر کرتے ہو کہ نہیں, اور نعمتیں ملتی ہیں تو تم شکر کرتے ہو کہ نہیں. اللہ دونوں طریقے سے آزمائے گا. اور ایک بات بولوں, یہ جو خیر والی آزمائش ہے یہ زیادہ خطرناک ہے. پریشانی سے بڑی آزمائش آسانی ہے. پریشانی میں تو کہیں نہ کہیں اللہ یاد آ جاتا ہے. انسان جب گرتا ہے, تکلیف میں پڑتا ہے, تو آٹومیٹک اس کا دعا کے لیے ہاتھ اٹھ جاتا ہے. لیکن جب زندگی میں سب اچھا چل رہا ہو تو اس وقت انسان اس کا دماغ پھر 7ویں آسمان پہ رہتا ہے, پھر اسے اللہ یاد نہیں آتا ہے, پھر اسے شریعت یاد نہیں آتی ہے. تو یہ زیادہ خطرناک آزمائش ہے. اللہ نعمتیں چھین کے آزمائے وہ بھی آزمائش ہے, اللہ نعمتیں دے کے آزمائے وہ بھی آزمائش ہے, لیکن نعمتیں دے کے جو اللہ آزماتا ہے وہ زیادہ خطرناک. اس آزمائش میں بہت کم لوگ پاس ہو پاتے ہیں, سکسیس ہو پاتے ہیں. اس کے بعد اللہ نے فرمایا, ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا. ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کے لوگوں کو تبلیغ کر رہے ہیں. اذ قال لأبیہ وقومہ ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون, اے میری قوم کے لوگوں, یہ پتھر کے بت جن کے ساتھ تم چپکے ہوئے ہو, جن کی تم عبادت کر رہے ہو, اے میری قوم کے لوگوں, ان پتھر کے بتوں کی کیا حقیقت ہے؟ آج مسلمان بہت سارا کام صرف اس لیے کر رہا ہے کہ باپ دادا کرتے چلے آئے, سماج میں رائج ہو گیا. کتنی رسمیں ہیں, کتنے رواج ہیں, کتنے ٹریڈیشنز ہیں جس نے قوم کا جینا حرام کر کے رکھا ہے. غریب آدمی کو بھی بیٹی کی شادی کرنا ہے تو حیدرآباد اور گلبرگہ کا ماحول جو ہے 3-4 طریقے کا کھانا اس کو کرنا پڑے گا. وہ چاہے زکوٰۃ لے کے کرے, خیرات لے کے کرے, بینک سے لون لے کے کرے, گھر مکان بیچ کے کرے, اگر اپنی عزت, اپنی ڈگنیٹی, اپنا سمان اگر بچانا ہے تو سماج کے اس رواج کو بچانے کے لیے اسے کرنا پڑے گا. شریعت نے تو ایسا کچھ نہیں کہا ہے. شریعت کے پیرالل ہم نے ایک شریعت کھڑی کر کے رکھی ہے, اور وہ شریعت کیا ہے؟ لوگ کیا کہیں گے. زندگی میں بہت سارے کام تم اس لیے کرتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے, اور یہ لوگوں کی پرواہ کرتے کرتے ہم شریعت کے قانون پہ چھری چلاتے رہتے ہیں. اور ایک دن آتا ہے جن لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کبھی ہم نے کروڑوں کی دعوتیں کر دی, اور جن کو خوش کرنے کے لیے ہم نے بہت سارے فضول خرچیاں کر دی, جس دن ہم مریں گے یہی لوگ آئیں گے اور مٹی دے کے چلے جائیں گے. اس لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں, تم کس کے پیچھے بھاگ رہے ہو؟ کس کے پیچھے بھاگ رہے ہو؟ اپنے باپ دادا کے طریقے پر چل رہے ہو؟
ان پتھر کے بتوں کی کیوں عبادت کر رہے ہو؟ قوم کے لوگوں نے کہا ابراہیم بات کیا ہے، تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے صاف ستھری توحید کی دعوت دی. کہا تمہارا رب وہ ہے جو آسمان اور زمین کا رب ہے، یہ پتھر کے بت تمہارے معبود نہیں ہیں، اور ایک دن آئے گا میں ان پتھر کے بتوں کی اوقات تمہیں بتاؤں گا. یہ چیلنج بھی میں تم کو دیتا ہوں. ایک دن قوم کے میلے کا دن آیا، تہوار کا دن آیا، قوم میلے میں مست بنی. مسلمان کا کبھی میلہ نہیں ہوتا ہے، یہ بات یاد رکھیے. یا جہاں جہاں میلے آپ کو نظر آ رہے ہیں اور مسلمان میلہ منا رہا ہے وہ غیروں کے کلچر سے آیا ہے. اسلام میں کوئی میلہ ٹھیلا نہیں ہے. ہمارے اتر پردیش میں بڑے میلے منائے جاتے ہیں، غازی میاں کا میلہ، فلاں کا میلہ، فلاں کا میلہ، اور یہ جتنے میلے ہیں یہ سب غیر مسلموں کے کلچر سے آئے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا میلہ تھا، تہوار تھا، منا رہی تھی وہ. ابراہیم علیہ السلام آئے اور اپنی قوم کے سب سے بڑے ٹیمپل میں داخل ہو گئے، سب سے بڑے عبادت خانے میں داخل ہو گئے، اور ہاتھ میں کلہاڑی لی، ہتھوڑا لیا، اور ایک طرف سے سارے بتوں کو توڑ دیا، بڑے والے کو چھوڑ کے باقی سب کو توڑ دیا. اور کیسا توڑا؟ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ. بڑے والے کو چھوڑ کے باقی سب کو چور چور کر دیا، پاؤڈر کر دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے. اس کا مطلب یہ کہ ابراہیم علیہ السلام بڑے طاقتور تھے. آج ہمارا نوجوان، معاف کیجئے، یہ گٹکھا کھانے والا نوجوان، یہ راتوں کا موبائل چلانے والا نوجوان، یہ سب سے پہلے اپنا شریر برباد کر رہا ہے. اس کے اندر طاقت نہیں ہے. نبیوں کی زندگی میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ فزیکلی بھی اسٹرانگ تھے. اور آج بھی آپ دیکھیے، صبح کے 4 بجے اٹھ جائیے، بڑے بڑے شہروں میں بہت سارے غیر مسلم نوجوان آپ کو ملیں گے. وہ بیچارے جو پولیس میں اور آرمی میں جو جوائن کرنے کے لیے محنت کرتے، تیاری کرتے ہیں، صبح 4 بجے اٹھ کر کے وہ بیچارے جو ہے وہ کسرت کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں. اور مسلمان بیچارہ 4 بجے تک تو پورا حلق تک ٹھونس کے جو ہے وہ لیٹا ہوا ہے، سویا ہوا ہے. تو یہ کہاں سے طاقت آئے گی میرے ساتھیوں، جو طاقت ابراہیم کے اندر تھی. اب قوم کے لوگ میلے سے واپس آئے، انہوں نے دیکھا کہ بھی ہمارے معبودوں کا یہ حال ہے. قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین. کس نے ہمارے معبودوں کے یہ ساتھ یہ حرکت کی ہے، بہت بڑا ظالم ہے. کون ہے وہ؟ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم. تو کچھ لوگوں نے کہا کہ ایک نوجوان ہے جس کا نام ابراہیم ہے، اسی کی یہ حرکت ہوگی. بلایا گیا ابراہیم کو، ابراہیم تم نے یہ کام کیا ہے؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فسألوهم إن كانوا ينطقون. ابراہیم نے کہا نہیں، یہ تو بڑے والے نے کیا ہے، ان کے بڑے نے کیا ہے، تم انہی سے پوچھ لو اگر یہ بول سکتے ہو. اب یہاں بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام تو جھوٹ بول رہے ہیں، غلط بات بول رہے ہیں. توڑا تو انہوں نے اور کہہ رہے بڑے والے نے توڑا ہے. اس کو جھوٹ نہیں کہتے ہیں بھائی. جھوٹ کس کو کہتے ہیں؟ جھوٹ اس بات کو کہتے ہیں جو ریئلٹی کے خلاف ہو، جو حقیقت کے خلاف ہو، اسی کو جھوٹ بولتے ہیں. یہاں ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ نہیں بولا ہے، یہاں پہ انہوں نے توریہ سے کام لیا ہے، تعریض سے کام لیا ہے. تعریض اور توریہ کیا ہوتا ہے؟ تعریض اور توریہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بات کو ایسے گھما پھرا کے کہا جائے کہ آپ کے کہنے کا مقصد کچھ اور ہو اور سامنے والے کو بتا کچھ آپ اور رہے ہوں. جھوٹ نہ بولیں، آپ بات سچی بولیں، لیکن کہیں کچھ اور سامنے والے کو بتانے کی کوشش کچھ اور کریں. ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ان کے بڑے نے توڑا ہے، ان سے بڑا تو میں ہوں نا، یہ تو پتھر کے بت ہے، ان سے بڑا میں نہیں توڑا ہے. لیکن ڈائریکٹلی نہیں بول رہے میں نے توڑا ہے. قوم کو یہ اس سوال پہ لا کے کھڑا کر رہے ہیں کہ بھائی سارے بت ٹوٹ گئے، یہ بڑے والے حضرت بچے ہیں، یہ تمہاری بگڑی بناتے ہیں، تمہاری مرادیں پوری کرتے ہیں، تمہیں اولاد دیتے ہیں، انہی سے پوچھ لو، بتا دیں گے کہ باقی لوگوں کو کس نے توڑا ہے. تو تھوڑی دیر کے لیے قوم کے لوگوں کو سمجھ میں آیا کہ یار ابراہیم بات تو صحیح کہہ رہا ہے. ہم جن کی عبادت کرتے ہیں وہ تو اپنا ڈیفنس بھی نہیں کر پائے اور ان سے کچھ پوچھے تو بول بھی نہیں سکتے. لیکن یہ تھوڑی دیر کے لیے ان کے دماغ میں کہیں امید کی ایک کرن پیدا ہوئی، پھر فوراً پلٹ گئے. ثم نكسوا على رؤوسهم، پھر فوراً اپنے سر کے بل پلٹ گئے اور کہنے لگے لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. اے ابراہیم تم اچھی طریقے سے جانتے ہو یہ بول نہیں سکتے. بس یہی ان کی زبان سے نکلوانا تھا ابراہیم، یہ بول نہیں سکتے، یہ they can't speak، یہ بول نہیں سکتے. قال اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ.
افسوس ہے تمہارے اوپر کہ تم کس کی عبادت کر رہے ہو. افتعبدون من دون اللہ, کیا تم اللہ کو چھوڑ کے ایسی چیزوں کی عبادت کر رہے ہو ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم, جو تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتی, جو تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی. اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ, افسوس ہے تمہارے اوپر اور افسوس ہے تمہارے معبودوں کے اوپر. افلا تعقلون, تمہیں اتنی بھی عقل نہیں ہے. ابراہیم کا جو کام تھا انہوں نے کر دیا, حجت تمام کر دی, دلیل دے دی سامنے والے کو, اور ایسی دلیل دے دی سامنے والے کے پاس اس دلیل کا کوئی جواب نہیں ہے. اور ہر دور میں جب اہل حق کی دلیلوں کا جواب اہل باطل کے پاس نہیں رہتا ہے تو اہل باطل کیا کرتے ہیں, دھمکی پر اتر جاتے ہیں, تشدد پر, وائلنس پر, اور لڑنے مرنے مارنے پر اتر جاتے ہیں. کہنے لگے قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان كنتم فاعلین, آگ جلاؤ اور ابراہیم کو جلا ڈالو, یہ ہمارے معبودوں کا گستاخ ہے, ہمارے معبودوں کا اپمان کرتا ہے, ہمارے معبودوں کی انسلٹ کرتا ہے, جلا ڈالو اس کو. چنانچہ ابراہیم کے لیے آگ جلائی گئی, اور اتنی بڑی آگ جلائی گئی کہ اکیلے ابراہیم کو جلانے کے لیے اتنی بڑی آگ جلائی گئی کہ پورا گاؤں جلایا جا سکتا تھا. اور اس آگ میں ڈالنے سے پہلے ابراہیم کے بدن سے کپڑے بھی اتار لیے گئے تاکہ آگ جلدی ان کے بدن کو جلا دے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب میدان محشر قائم ہوگا تمام لوگ ننگے ہوں گے اور سب سے پہلے کپڑا پہنایا جائے گا ابراہیم علیہ السلام کو. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ کیوں ابراہیم کو سب سے پہلے کیوں کپڑا پہنایا جائے گا, کہتے ہیں کہ کیونکہ سب سے پہلے اللہ کی توحید کے لیے اگر کسی کے بدن سے کپڑا اتارا گیا تو وہ اللہ کے خلیل تھے, وہ ابراہیم علیہ السلام تھے. کپڑا اتار دیا گیا اور منجنیق کے اندر, مشین کے اندر ابراہیم کو رکھ کر کے اس آگ میں پھینکا گیا, ڈالا گیا. جب آگ میں ڈالا جانے لگا ابراہیم علیہ السلام کو, ابراہیم کون سی دعا پڑھ رہے تھے؟ کیا ابراہیم کے چہرے پر ڈر تھا؟ کیا ابراہیم کی پیشانی پر بل تھا؟ نہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ابراہیم کی زبان پر ایک ہی جملہ تھا, حسبی اللہ و نعم الوکیل, میرے لیے میرا اللہ کافی ہے, میرا اللہ سب سے بہترین مددگار ہے, میرے اللہ سے بڑھ کے کوئی کام بنانے والا نہیں ہے. اللہ اکبر, توکل اس کو کہتے ہیں. اس سچویشن کو سوچئے میرے بھائی, ابراہیم بالکل اکیلے ہے, پوری قوم ان کے خلاف ہے, اور ابراہیم کے ساتھ جب یہ سب کچھ ہو رہا ہے میرے نوجوان ساتھیوں, وہ آپ کی طرح نوجوان تھے. اب آپ کمپیریزن کر لیجئے کہ کہاں آپ کی نوجوانی ہے, کہاں ابراہیم کی نوجوانی ہے. ابراہیم وہ ہیں جو اپنی پوری جوانی قربان کر رہے ہیں اللہ کی توحید کے لیے, اپنی جان کو خطرے میں ڈال رہے ہیں اللہ کی توحید کے لیے. آج آگ میں ڈالا جا رہا ہے ان کو اللہ کی توحید کے لیے. ابراہیم کی زبان پر ایک ہی جملہ ہے, حسبی اللہ و نعم الوکیل, اللہ میرے لیے کافی ہے اور اللہ بڑا بہترین کارساز اور بڑا بہترین مدد کرنے والا ہے. اور آگ میں ان کو ڈال دیا گیا. اللہ چاہتا فرشتوں کو بھیج دیتا, جاؤ ابراہیم کو کیچ کر لو, آگ میں نہ ڈالو. اللہ چاہتا ہوا چلا دیتا جو آگ کو بجھا دیتی, اللہ چاہتا پانی برسا دیتا, آگ بجھ جاتی. مگر آج اللہ کو کچھ اور کرنا تھا. آج اللہ نے ڈائریکٹ آگ سے فرمایا, قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. اے آگ, آج تک تو سب کو جلایا کرتی تھی, آج میرے خلیل کے بال کا, ان کے بدن کا ایک رونگٹا بھی تجھ کو نہیں جلانا ہے. خبردار اے آگ, تجھے میرے خلیل کے لیے ٹھنڈا ہو جانا ہے اور سلامتی والی ہو جانا ہے. یہ پوری کائنات اللہ کے کن سے چلتی ہے. اللہ نے کہا ہو جا, اور آگ ہو گئی, آگ ٹھنڈی ہو گئی. اور اللہ نے صرف ٹھنڈی نہیں کہا, مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ نے اگر صرف ٹھنڈی کہا ہوتا تو ہو سکتا ہے کہ آگ اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ اس کے ٹھنڈے ٹیمپریچر میں ابراہیم نہ بچ پاتے. تو اللہ نے کہا کہ اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا میرے خلیل کے لیے. علامہ اقبال کہتے ہیں, آج بھی ہو جو براہیم سا ایماں پیدا, آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا. اس کے بعد دو نبیوں کا واقعہ اللہ نے بیان کیا, داؤد علیہ السلام, سلیمان علیہ السلام, دونوں بادشاہ تھے. آج ڈاکٹر اسرار احمد جیسے لوگ تو ایسی باتیں کرتے جیسے بادشاہت اسلام میں بڑی خراب چیز ہے.
बादशाहत को खत्म करो, चाहे पूरा अरब बर्बाद हो जाए, सऊदी बर्बाद हो जाए, इमारात बर्बाद हो जाए, बादशाहत दुनिया का सबसे बड़ा शराप और पाप है। उनकी तकरीरों से तो यही लगता है। वलियों की कब्रों पर सजदा हो जाए, नबियों की कब्रों पर सजदा हो, अहले बैत की कब्रों पर सजदा हो, शिर्क हो, वो उतना बड़ा क्राइम और गुनाह नहीं है। हाँ, बादशाहत बहुत बड़ा गुनाह है। यही तो दुनिया को बताया जा रहा है। बादशाहत गलत, नशीन बनना भी गलत नहीं है। खामनेई साहब का इंतकाल हो गया, उनके मरने के बाद उनके बेटे, शायद उनका नाम मुज्तबा है, उनको उनका जानशीन बनाया जा रहा है। और ये जानशीन वो लोग बना रहे हैं जो इस पर एतराज करते साहब कि हजरत मुआविया के बाद उनका बेटा यजीद कैसे जानशीन हो गया। ये दूसरों के लिए अलग मेयार और अपने लिए अलग मेयार क्यों है मेरे साथियों? अगर बाप के बाद बेटे का जानशीन बनना गलत है तो कल भी गलत और आज भी गलत है। और अगर बाप के बाद बेटे का जानशीन बनना सही है तो फिर कोई माई का लाल साबित करे कि हजरत मुआविया ने अपने बेटे को जो जानशीन बनाया था वो सिर्फ बेटा होने की वजह से बनाया था, उनके अंदर कोई अहलियत नहीं थी, कोई सलाहियत नहीं थी। अगर एक सहाबी रसूल के ऊपर इतना बड़ा आप इल्जाम लगा सकते हो तो लगा दीजिए, शौक से लगा दीजिए आप। मगर हम तो यही मानते हैं कि हजरत मुआविया आज के ऐरे गैरे नत्तू खैरों के लोगों की तरह नहीं थे, वो सहाबी रसूल थे, वो जीनियस थे वो। और उन्होंने बहुत सोच समझ के फैसला किया था। उन्होंने मिंबर से खड़े होकर अल्लाह से दुआ की थी, अल्लाह अगर मैं अपने बेटे को बेटे की मोहब्बत की वजह से अपना जानशीन बना रहा हूं तो अल्लाह तू मेरे बेटे को इस खिलाफत की कुर्सी पर पहुंचने के पहले तू उठा लेना। बाप के दिल में चोर होता तो बाप जुमा के दिन मिंबर से ऐसी दुआ ना करता। इसलिए बात याद रखिए, बादशाहत कोई गलत नहीं इस्लाम में। हां, अगर कोई बादशाहत का मिसयूज करे वो गलत है, बादशाहत को लोगों पर के ऊपर जुल्म करने का तरीका बनाए वो गलत है। और आज कुछ लोगों का दिल तो इसी पर जलता है कि सब सऊदिया से बादशाहत खत्म हो जाए और कुवैत से बादशाहत खत्म हो जाए और फला जगह से और खत्म होके क्या आ जाए, ये डेमोक्रेसी आ जाए। इस डेमोक्रेसी को बहुत अच्छा समझते हैं आप। जिस डेमोक्रेसी को आप बादशाहत के अल्टरनेट के तौर पे लेके आ रहे हैं वो डेमोक्रेसी कहीं ज्यादा खतरनाक है मेरे प्यारे साथियों। उसमें कहीं ज्यादा फ्रॉड है, कहीं ज्यादा चीटिंग है। इस डेमोक्रेसी में तो कहीं ज्यादा लोगों के हुकूक सल्ब किए जा रहे हैं। इसलिए हर एतबार से बादशाहत को गलत करार देना यह बिल्कुल गलत और बातिल तरीका है। अल्लाह फरमाता है व दाऊद व सुलेमान, और याद करो दाऊद और सुलेमान को, इज यहकुमान फिल हर्स, जब दोनों ने फैसला किया है खेती के बारे में, इज नफशत फीही गनमुल कौम, खेती में दूसरे लोगों की बकरियों ने जाके हमला कर दिया था। दो लोगों का केस आया दाऊद अलैहिस्सलाम के पास। कुछ लोगों की बकरियां थी, कुछ लोगों का खेत था। तो बकरियों ने खेत को ले जाके खेत पे जाके हमला कर दिया, खेत को बर्बाद कर दिया। दाऊद अलैहिस्सलाम ने फैसला किया कि चूंकि खेत बर्बाद हो गया है लिहाजा ये बकरियां खेत वालों को दे दी जाएं। अब ये फैसला गलत तो नहीं था, ये फैसला जस्टिस के ऊपर मबनी था, अदल के ऊपर मबनी था कि भाई उनकी खेती का नुकसान हुआ है और खेती नुकसान किसने किया, बकरियों ने किया, बकरियां उनके हवाले कर दी जाए। तो जब ये फैसला हो गया और वो लोग वापस जाने लगे तो रास्ते में हजरत सुलेमान मिले। सुलेमान अलैहिस्सलाम अभी बेटे थे हजरत दाऊद के, दाऊद खलीफ बादशाह थे, उनके बेटे थे सुलेमान अलैहिस्सलाम। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि क्या मामला है, मैटर क्या है? कहा कि ऐसा ऐसा मैटर है। कहा कि मैं अगर फैसला करता तो मैं कुछ और फैसला करता। कहा आप क्या फैसला करते? कहा मैं ये फैसला करता कि खेत वालों को बकरियां दे दी जाए और बकरी वालों को खेत दे दिया जाए, और जितने दिन तक वो खेत पहले जैसी पोजीशन पर ना आ जाए वो खेत वाला उन बकरियों को इस्तेमाल करे और ये बकरी वाले उस खेत में बुआई करें, सिंचाई करें और खेत को उस लेवल तक लेके आ जाएं जिस लेवल पर वो खेत था। और जब खेत पहले जैसा हो जाए तो वो उनकी बकरी वालों को बकरी वापस कर दें और वो इनका खेत वापस कर दें। अब ये जो फैसला था सुलेमान अलैहिस्सलाम का, ये अदल और जस्टिस पर भी मबनी था और इसमें इकोनॉमी के रिस्टोरेशन पर उभारा गया था कि इकोनॉमी को बहाल रखा जाए, नुकसान से कैसे लोगों को बचाया जाए। यह सुलेमान अलैहिस्सलाम का फैसला था जो ज्यादा सही फैसला था। अल्लाह ने फरमाया फफ़हमनाहा सुलेमान, हमने वो उस फैसले की समझ सुलेमान को दी। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि बाप के दिमाग में वो सॉल्यूशन ना आए जो बेटे की समझ में आ जाए।
اللہ نے فرمایا فَفَحَمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، ہم نے اس معاملے کا حل جو ڈالا، جو سمجھ ڈالی، وہ سلیمان کے دماغ میں ڈالی. وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، اور ہم نے ہر ایک کو فیصلے کی طاقت دی، ہر ایک کو نالج دی. دونوں کے پاس نالج تھی، لیکن ہم نے زیادہ سمجھ کس کو دی؟ داؤد علیہ السلام کو دی. وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاؤُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ، اور داؤد علیہ السلام کے ساتھ ہم نے پہاڑوں کو بھی ان کے کنٹرول میں کر دیا، پرندوں کو بھی ان کے کنٹرول میں کر دیا. داؤد علیہ السلام بڑی بہترین آواز میں جب اللہ کی تسبیح پڑھا کرتے تھے، اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے، پہاڑ بھی اللہ کی تسبیح کرنے لگتے تھے، پرندے بھی اللہ کی تسبیح کرنے لگتے تھے. اے انسان تو کتنا نادان ہے، یہ پہاڑ بھی اللہ کے ذکر سے اللہ کی تسبیح بیان کرے، یہ پرندے اللہ کی تسبیح بیان کرے، اور تو سوچنے سمجھنے والا، انٹلیکچوئل دماغ رکھنے والا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھنے والا انسان، تیری زندگی میں تیرے مالک کا، تیری زبان پر تیرے مالک کا نام نہ آئے، تو کتنا بڑا بے وفا ہے، تو کتنا بڑا غدار ہے. داؤد علیہ السلام اتنی پیاری آواز میں تسبیح پڑھتے تھے، پرندے بھی تسبیح پڑھنے لگتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ پہاڑ بھی پڑھنے لگتے تھے. وَكُنَّا فَاعِلِينَ، اور ہم ایسا کرنے ہی والے تھے. وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو زیرہ بنانا سکھایا اور ڈریس بنانا سکھایا. جو فوجی لوگ اپنے آپ کو دشمن سے کے حملے سے بچنے کے لیے جو لوہے کی ڈریس پہنتے تھے، آرمر ڈریس پہنتے تھے، وہ زیرہ بنانا ہم نے سکھایا. اتنے بزی تھے حضرت داؤد علیہ السلام، دن رات اللہ کی تسبیح بیان کرتے تھے، لیکن ساتھ میں ان کے پاس ایک ہنر بھی تھا. ہنر کیا تھا؟ وہ زیرہ بناتے تھے، اور وہ زیرہ جو بنتی تھی بڑا باریک کام ہوتا تھا، اس میں لوہے کا بڑا نازک کام ہوتا تھا، چھوٹی چھوٹی کڑیوں کو جوڑ کر کے وہ زیرہ بنتی تھی. اس کا مطلب یہ کہ مسلمان ٹیکنالوجی میں بھی آگے بڑھے. صرف قرآن پڑھنا، صرف نماز پڑھنا، صرف تسبیح پڑھنا، یہی مسلمان کی زندگی کا کام نہیں ہے. مسلمان ٹیکنالوجی میں بھی آگے بڑھے، اور ٹیکنالوجی کا مقصد کیا ہو؟ لِتُحْصِنَكُم مِّن بَأْسِكُم. ٹیکنالوجی کا مقصد دنیا کی طاقتوں کی طرح دوسروں کو برباد کرنا نہ ہو. آج دنیا کی سپر پاورز کا مقصد کیا ہے؟ ہتھیار بناؤ، اور ان ہتھیاروں کو کیسے بیچا جائے، ان ہتھیاروں کو کیسے استعمال کیا جائے، اور کیسے دنیا میں دادا گیری کی جائے، یہی ان کا مقصد ہے. وہ پوری دنیا کو چاہتے ہیں کہ جنگ کی آگ میں جھونک دیں. یہ دنیا کی سپر پاورز کا یہی حال ہے میرے ساتھیوں. اسلام کہتا ہے ٹیکنالوجی حاصل کرو، لیکن مقصد دنیا کو تباہ کرنا نہ ہو، مقصد انسانیت کا دفاع کرنا ہو، انسانیت کا ڈیفنس کرنا ہو، اپنے آپ کو بچانا مقصد ہو. لِتُحْصِنَكُم مِّن بَأْسِكُم. داؤد علیہ السلام نے زرہ کیوں بنائی؟ تاکہ دشمن سے جب جنگ ہو تو تم اپنا ڈیفنس کر سکو. زرہ کا مقصد ہوتا تھا اپنا ڈیفنس کرنا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا. ایوب علیہ السلام بیمار تھے، اور کوئی بڑی خطرناک قسم کی بیماری ان کو تھی، جو دن بدن بڑھتی چلی گئی. حالات یہ آ گئے کہ ان کے بیوی بچے سب چھوڑ کے چلے گئے. ایوب علیہ السلام نے علاج بھی کیا، دوا بھی کیا، دعا بھی کیا. اور دعا کیا کی؟ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. ایوب نے دعا کی، اے اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے، مجھے بیماری پہنچی ہے، اے اللہ میں تجھ سے کوئی شکایت نہیں کرتا ہوں، اے اللہ تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، اپنے بندے ایوب پر بھی رحم فرما دے. دعا مانگنے کا انداز دیکھو، دعا میں کوئی شکایت نہیں اللہ سے، اپنی غلطی کا اقرار ہے. اے اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے، تو بہت رحم کرنے والا ہے، میرے اوپر رحم فرما دے. اللہ نے ایوب کی دعا کو سن لیا، ایوب کی بیماری بھی دور ہو گئی، بیوی بچے بھی واپس آ گئے، اور پہلے سے زیادہ اللہ نے دولت دے دی، پہلے سے زیادہ بچے دے دیے ان کو. نقطہ یہ ملا کہ آپ بیماریوں میں ڈاکٹر کے پاس جائیں، علاج کرائیں، میڈیکل سائنس کا سہارا لیں، مگر توکل اللہ کی ذات پہ ہو کہ شفا دینے والی ذات اللہ کی. اللہ چاہے تو بڑی معمولی دوا میں بھی اللہ شفا پیدا کر سکتا ہے، اور اللہ نہ چاہے تو لاکھوں کے انجیکشن اور لاکھوں کی ویکسین بھی تمہیں موت سے نہیں بچا سکتی ہے. تو دوا میں شفا پیدا کرنے والا اللہ ہے، اس لیے آپ دوا کے ساتھ ساتھ اللہ کی ذات سے اپنا تعلق جوڑ دیں. اس کے بعد اللہ نے مچھلی والے نبی کا واقعہ بیان کیا. مچھلی والے نبی کون تھے؟ یونس علیہ السلام. وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، اور یاد کرو مچھلی والے نبی کو جب وہ اپنی قوم سے ناراض ہو کے نکل گئے. فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، اور انہوں نے یہ سمجھا کہ میں اللہ کی اجازت کے بغیر نکل گیا ہوں، اب اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں نہیں آؤں گا. فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ،
اور 3 اندھیروں میں انہوں نے اللہ کو پکارا. مچھلی کے پیٹ میں پہنچ گئے. جہاں مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا تھا, سمندر کا اندھیرا تھا, رات کا اندھیرا تھا, 3 اندھیروں میں انہوں نے اللہ کو پکارا. کیسے پکارا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے اللہ تیرے سوا میرا کوئی معبود نہیں ہے. اے اللہ تو پاک ہے. اے اللہ میں ظالم ہوں, مجھ سے غلطی ہو گئی. اے اللہ اس مصیبت سے تو ہم کو بچا لے. یہ ہے دعا حضرت یونس علیہ السلام کی. اور یہ دعا کہاں پڑی گئی؟ مچھلی کے پیٹ میں پڑی گئی. دنیا کے کسی نیٹ ورک کا کوریج وہاں نہیں تھا. جہاں دنیا کے کسی نیٹ ورک کا کوریج نہ ہو وہاں اللہ کا نیٹ ورک موجود رہتا ہے. اور اللہ کے نیٹ ورک کو کسی میڈییٹر کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کو کسی اور سے مثال مت دو میرے بھائیوں کہ اللہ سے مانگنا ہے تو ہمیں فلاں کا سہارا لینا پڑے گا, فلاں نہیں. اللہ نے یونس کی ڈائریکٹ دعا سنی تھی. مچھلی کے پیٹ سے یونس نے اللہ کو پکارا اور اللہ نے ان کی دعا سنی. اور اللہ کہتا ہے فَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ, ہم نے یونس کی دعا کو سنا. وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ, اور ہم اہل ایمان کو بھی اسی طریقے سے بچاتے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر مچھلی والے نبی کی دعا کو کوئی بھی مسلمان اگر کسی مصیبت میں پڑتا ہے اللہ تعالیٰ ضرور اس مصیبت سے اس کو نجات عطا کرتا ہے. تو یہ ہے سورہ انبیاء. اس میں کئی نبیوں کے واقعات اللہ نے بیان کیے. اور جب نبیوں کے واقعات اللہ نے بیان کیے تو لاسٹ میں کنکلوژن کے طور پہ اللہ نے ایک بات کی کہ ان نبیوں کی دعا ہم نے کیوں قبول کی, ان کے اندر خصوصیت کیا تھی. اللہ نے فرمایا انہم کانوا یسارعون فی الخیرات, میرے نبیوں کی خاص بات یہ تھی وہ نیکیوں میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیتے تھے. وہ دوسروں کا انتظار نہیں کرتے تھے کہ دوسرا آگے بڑھے گا تب میں بڑھوں گا, وہ خود آگے بڑھ کے نیکیوں میں حصہ لیتے تھے. وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهْبًا, اور وہ ہم سے دعائیں کرتے تھے ہمارے عذاب سے ڈرتے ہوئے اور ہماری رحمت کی امید رکھتے ہوئے. ان کے دل میں اللہ کا ڈر بھی رہتا تھا, اللہ کی رحمت کی امید بھی رہتی تھی. اور تیسرا کام کیا کرتے تھے؟ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ, اور وہ اللہ کے سامنے جھکنے والوں میں سے تھے. تکبر نہیں کرتے تھے, گھمنڈ نہیں کرتے تھے, ان کے اندر خشوع خضوع ہوتا تھا, ان کے اندر نرمی ہوتی تھی, عاجزی ہوتی تھی. یہ 3 کوالٹیز اپنے اندر پیدا کر لیجئے, انشاءاللہ آپ کی دعائیں بھی قبول ہوں گی. نیکیوں میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیجئے, اللہ سے خوب دعائیں کیجئے امید کے ساتھ اور خوف کے ساتھ. اور تیسرا کام یہ کیجئے کہ خشوع اختیار کیجئے, نرمی اختیار کیجئے, عاجزی اختیار کیجئے اور تکبر مت اختیار کیجئے. اس کے بعد میرے پیارے ساتھیوں سورہ حج شروع ہوتی ہے. سورہ حج کی پہلی آیت زلزلے کا ذکر کیا اللہ نے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم, اے لوگو اللہ سے ڈرو, قیامت کے دن کا زلزلہ بڑا خطرناک ہوگا. یوم ترونہا تذہل کل مرضیۃ عما ارضعت, تم دیکھو گے قیامت کے دن کہ دودھ پلانے والی ماں بھی اپنے بچے سے غافل ہو جائے گی. دنیا میں جب محبت کی مثال دی جاتی ہے تو ماں کی ممتا کی مثال دی جاتی ہے. اور جب بچہ دودھ پینے کے پیریڈ میں ہو تو نہ بچے کو ماں کے بغیر قرار ملتا ہے, نہ ماں کو بچے کے بغیر قرار ملتا ہے. اللہ نے کیسا نقشہ کھینچا قیامت کے دن کا, فرمایا یوم ترونہا تذہل کل مرضیۃ عما ارضعت, اس دن دودھ پلانے والی ماں بھی اپنے بچے سے غافل ہو جائے گی. وتضع کل ذات حمل حملہا, اور پریگننٹ عورتوں کی پریگننسی ختم ہو جائے گی, ان کا حمل ضائع ہو جائے گا, ان کا حمل ساقط ہو جائے گا مارے خوف کے, مارے ڈر کے. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ, اور تم یہ دیکھو گے کہ لوگوں کے چہرے پر ایسی ہوائیاں اڑ رہی ہیں, ایسا لگ رہا ہے کہ لوگ نشے کے عالم میں. وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ, لیکن کوئی نشے کے عالم میں نہیں ہوگا. وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ, اللہ کا عذاب بڑا دردناک ہوگا. ابھی دبئی سے جو خبریں آئی پچھلے دنوں, جو وہاں دھماکے ہوئے, تو حالات کیا تھے لوگوں کے. ہمارے ایک ساتھی وہاں دبئی میں رہتے ہیں, انہوں نے کہا کہ ہر منٹ یہ ڈر بنا ہے, موبائل پر میسج آ رہا ہے کہ میزائل کا اٹیک ہو سکتا ہے, آپ لوگ جلدی سے کسی بند کمرے میں چلے جائیں, کسی سیف جگہ چلے جائیں. اور نیپال کے زلزلے کی تصویریں ہم نے دیکھی کہ جب وہاں زلزلہ آیا لوگوں نے اپنے ہوٹل کے کمرے چھوڑ کے سب لوگ بلڈنگ کے باہر آ گئے. کسی کو اپنی بلڈنگ کی پرواہ نہیں, کسی کو اپنے سامان کی پرواہ نہیں ہے.
اللہ اکبر. ہلکا سا ایک زلزلہ آتا ہے, ہلکا سا ایک دھماکہ ہوتا ہے, انسان اپنی بلڈنگ, اپنا گھر, مکان, بیوی, بچے سب چھوڑ کے جانے کو تیار ہے. اور کائنات کا سب سے بڑا زلزلہ جو قیامت کے دن آئے گا, اس زلزلے کا کوئی ڈر نہیں ہے. اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا, وہ زلزلہ جو پوری زمین کو ہلا دے گا اور زمین اپنے سارے بوجھ نکال دے گی, اس زلزلے کا میرے بھائیو کوئی ڈر نہیں ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایمبریولوجی کے تعلق سے, علم الجنین جس کو کہتے ہیں, جو بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اس کے اوپر جو الگ الگ اسٹیجز آتے ہیں, ان کا اللہ نے بڑے پیارے انداز میں ذکر کیا. فرمایا یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فانا خلقناکم من تراب, اے لوگو اگر تمہیں شک ہے کہ مرنے کے بعد تمہیں کیسے اٹھایا جائے گا تو ذرا یاد کرو, ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا. پہلے انسان جو پیدا ہوئی آدم علیہ السلام, وہ مٹی سے پیدا ہوئی. اور دنیا کا ہر انسان بھی اگر غور کیا جائے تو مٹی سے ہی پیدا ہوتا ہے. بھئی ہم جو سبزیاں کھاتے ہیں وہ کہاں سے نکلتی ہیں؟ مٹی سے نکلتی ہیں. اور ہم جو گوشت کھاتے ہیں, وہ گوشت بھی جن جانوروں کا کھاتے ہیں, وہ جانور کیا کھاتے ہیں؟ وہ بھی زمین کی ساگ سبزی کھاتے ہیں. تو کہیں نہ کہیں اس گوشت میں بھی مٹی کا عنصر شامل ہے. اور پھر اسی انسان کی غذا سے وہ اسپرم بنتا ہے جس سے انسان کی تخلیق ہوتی ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا. ثم من نطفۃ, پھر ہم نے تم کو نطفہ سے پیدا کیا, تم کو ہم نے اسپرم کے ڈراپ سے پیدا کیا. ثم من علقہ, پھر ہم نے تم کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا. ثم من مضغۃ مخلقۃ وغیر مخلقہ, پھر ہم نے تم کو گوشت کا لوتھڑا بنا دیا. کبھی اس میں جان پڑ جاتی ہے, کبھی جان نہیں پڑتی ہے. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں ہی مس کیریج ہو جاتا ہے, ایک پیریڈ کے بعد مس کیریج ہو جاتا ہے, بچہ ختم ہو جاتا ہے. اور کبھی وہ اپنے سارے پیریڈز کو پورا کرنے کے بعد ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اس ایمبریو کے بارے میں جو الفاظ استعمال کیے ہیں کہ وہ علقہ بن جاتا ہے, وہ مضغہ بن جاتا ہے, آج جدید سائنس یہ کہہ رہی ہے, آج ماڈرن سائنس یہ کہہ رہی ہے کہ ایگزیکٹ ان کی جو شکل ہوتی ہے ایمبریو کی, وہ اسی الفاظ کے مطابق ہوتی جو قرآن نے بیان کی. علقہ کے معنی جونک, بچہ جو ہے شروعاتی مرحلے میں بالکل جونک کی طرح ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں. تو آپ اگر ایمبریولوجی کا آپ کوئی گراف اٹھا کے دیکھیں تو سیم قرآن کریم کے الفاظ سے میل کھاتا ہے. اور اسی لیے ایک بہت بڑے ایمبریولوجی کے ماہر تھے, ایک بہت بڑے پروفیسر تھے, انہوں نے قرآن کریم کی ان آیات کو دیکھ کر کے اسلام قبول کیا تھا. اور انہوں نے کہا تھا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ 1400 سال پہلے جب یہ مشینیں نہیں تھی, جب یہ ترقی نہیں تھی, جب یہ علوم نہیں تھے, محمد رسول اللہ کو کس نے بتایا کہ ماں کے پیٹ میں یہ سارے مرحلے آتے ہیں؟ یقیناً یہ اس ذات نے بتایا ہے جس نے سب کو پیدا کیا ہے. اور انہوں نے ریاض کی ایک کانفرنس میں انہوں نے اسلام قبول کیا تھا. تو میرے بھائیوں, قرآن کریم ہمیں ان حقائق سے بھی روشناس کراتا ہے. اب آخری آیت میں پڑھ کے بات ختم کرتا ہوں. آج ہمیں سے بہت سارے لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں, لیکن معاف کیجئے گا وہ عبادت بھی ہم اپنے فائدے کے حساب سے کرتے ہیں. ہم کنارے کھڑے ہو کے عبادت کرتے ہیں. جب دین کے جس مسئلے میں, جس حکم میں ہمیں اپنا فائدہ نظر آتا ہے, ہم اس مسئلے کو لے لیتے ہیں, اور جہاں یہ لگتا ہے کہ اس میں ہمارا نقصان ہو رہا ہے, اس مسئلے میں ہم دین کو فالو نہیں کرتے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ, لوگوں میں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو کنارے کھڑے ہو کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں. فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ, اگر ان کو بھلائی پہنچتی ہے تب تو وہ اللہ کی شریعت پر مطمئن ہوتے ہیں. وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ, اور اگر کوئی فتنہ پہنچ جائے, کوئی آزمائش پہنچ جائے تو اپنے چہرے کے بل پلٹ جاتے ہیں. خسرت دنیا والآخرہ, ایسے لوگ دنیا میں بھی خسارہ اٹھائیں گے اور آخرت میں بھی خسارہ اٹھائیں گے. اگر دین میں آپ دین پر تب تک چلتے ہیں جب تک آپ کا دنیاوی فائدہ ہو رہا ہے, اور جہاں آپ کو دنیاوی نقصان نظر آیا اور آپ نے دین کو چھوڑ دیا, تو قرآن کریم کی یہ آیت بتا رہی ہے کہ یہ بہت بڑا خسارہ ہے. دین کو اپنے پروفٹ اینڈ لاس کے حساب سے آپ مت اس کو فالو مت کیجیے. دین کی پریکٹس, دین پر عمل اللہ کے حکم کے مطابق کیجئے میرے بھائیوں. جہاں آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کا لاس ہو رہا ہے, وہ لاس نہیں ہو رہا ہے, وہ حقیقت میں کہیں نہ کہیں فائدہ ہو رہا ہے. دین آپ کا لاس کرنے کے لیے نہیں آیا ہے, شریعت آپ کا نقصان کرنے کے لیے نہیں آئی ہے. یہ تو شیطان نے آپ کے دل و دماغ میں ڈال دیا ہے کہ شریعت کے اس حکم پر ہم عمل کریں گے ہمارا نقصان ہو جائے گا. شریعت کہتی ہے جوا مت کھیلو, جوا کھیلنے والے کو لگتا ہے ہمارا نقصان ہو جائے گا.
शरीयत कहती है सूद मत खाओ, सूद खाने वाले को लगता है हमारा नुकसान हो जाएगा। अरे सूद मत खाओ, जुआ मत खेलो, हलाल बिजनेस करो, हलाल इन्वेस्टमेंट करो। हलाल के बहुत सारे रास्ते हैं, जिसको आप लॉस समझते हैं, जिसको आप लॉस समझते हैं वो हकीकत में प्रॉफिट है, और जिसको आप प्रॉफिट समझते हैं वो बहुत बड़ा लॉस है। तो ये 17वें पारे की चंद आयात आपके सामने पेश की गई। हम अल्लाह से दुआ करते हैं रब्बुल आलमीन कुरान करीम की इन आयात पर हमें अमल करने की तौफीक अता फरमा, कुरान करीम से अपना ताल्लुक़ हमें मजबूत करने की तौफीक अता फरमा, कुरान पर हमें गौर करने की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन हमारे दिलों में कुरान की मोहब्बत पैदा फरमा दे, हमें से जो बीमार है उनको शिफाए कामिला अजला अता फरमा दे, जो रोज़गार से परेशान हो उनके कारोबार में बरकत नसीब फरमा दे, ईमान पर ज़िंदा रख और ईमान पर हमारा खात्मा हो। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।